اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ذریعہ معاش کمانے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا ہے کہ انسان حلال رزق کے لیے تلاش کرے، حلال رزق کے لیے گھر سے نکلے۔ دن کے وقت کا کہا گیا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں باہر نکلے اور گھر میں سے نکل کر حلال رزق تلاش کرے اور اپنی بیوی بچوں کو حلال رزق لا کر کھلائے۔ اگر بچوں کو حلال رزق کھلایا جائے گا تو ان سے حلال کاموں کی توقع کی جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر حرام کھلایا جائے گا تو پھر ان سے حلال کاموں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے کچھ بہن بھائیوں نے ہمیں ای میلز کی، ہمیں نیو یارک سے بھی آئی اور شکاگو سے بھی ہمیں ای میل آئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو ہم اس کے سلسلے میں کچھ دعائیں اور کچھ قرآنی تعلیمات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سورہ اخلاص کھلی پڑھنی ہے، یہ رزق میں برکت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، چاہے وہ 100 روپیہ کما رہے ہیں، $100 کما رہے ہیں، 100 پاؤنڈز کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچوں کو دیکھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کام میں کھٹکا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کام کے اندر اس کاروبار کے اندر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا بندہ ہمیں چیٹ کر جائے گا، یا ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں خود کو نقصان ہو جائے گا، ہمارے پیسہ ڈوب جائے گا، اور آپ کو کھٹکا لگا ہوا ہے، تو اس کام کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ 100 دفعہ استغفار کریں، استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت فرمائی گئی ہے۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، یعنی اللہ جب ہم لازم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے ان کو آ کر کہا کہ جی میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پاس بیٹھا جو ان کا ایک ملازم تھا یا دوست تھا، اس نے پوچھا کہ جی 3 الگ الگ لوگ اپنی الگ الگ پریشانیوں کے ساتھ آئے اور آپ نے ان سب کو استغفار کرنے کا کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تنگ دستی ہو یا رزق کی کمی ہو تو وہ کثرت سے استغفار کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی قسم کی جو بھی پریشانی چل رہی ہے آپ کے رزق سے متعلق، کاروبار سے متعلق، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ استغفار ایک مسلسل اور مکمل عبادت ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایک لفظ ہے اس سے کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بے نیاز کر دے گا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر آئے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوا کرتے تھے، اور ان کی علالت اتنی بڑھ گئی تھی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے اور ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور اپنی ایک اشرفیوں کا تھیلا ان کو دیا اور ان کو بولا کہ یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے کس کام کا، میرا تو اب اس دنیا میں معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو تمہاری جو بیٹیاں ہیں یہ ان کے کام آئے گا، ان کی شادی ہوگی اور ان کے کام آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، وہ اپنے بستروں پر سوتی نہیں جب تک کہ سورہ واقعہ پڑھ نہ دی جائے، اور میرے نبی کا وعدہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس نے روز سورہ واقعہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا، اس کو اتنا رزق دیا جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ تھیلی واپس کر دی کہ نہ ہی یہ میرے کام کی ہے، نہ ہی میرے بیٹیوں کے کام آئے گی، کیونکہ میری بیٹیاں روز سورہ واقعہ کا عمل کرتی ہیں، سورہ واقعہ پڑھ کر سوتی ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا یہ یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ آپ کو درپیش ہو تو آپ ہمیں کال یا ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، info@alhadifoundation.org۔ اسی طرح آپ ہمیں کال کر کے بھی اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ الہادی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔